دوسری بات وقال یا بنیا، ان کا ہے میرے پیارے بیٹو، لا تدخلوا، مت داخل ہونا مصر میں من باب واحد، ایک ہی دروازے سے نہ جانا سارے، وادخلوا، اور داخل ہونا مصر میں من ابواب، دروازوں سے، متفرقہ، الگ الگ دروازوں سے۔ یہ دوسرا کام انہوں نے بتا دیا۔ یہ اس وجہ سے کہا کہ پرانے زمانوں میں فصیل ہوتی تھی ہر شہر میں، دنیا بھر کی جتنی بھی تہذیبیں ہیں ان میں ہر تہذیب میں پتا چلے گا کہ ہر شہر کے گرد ایک فصیل ہوتی تھی، بہت بڑی دیوار ہوتی تھی اور پورا شہر اس کے اندر ہوتا تھا، رات کو اسے بند کر دیا جاتا تھا، صبح کھولا جاتا تھا، دشمن کے آنے کا اور اس سے حفاظت کا سارا بندوبست ہوا کرتا تھا، اور دشمن کہاں کہاں سے آ سکتا ہے، شہری کہاں سے گزر سکتے ہیں۔ اب تک بھی جو دنیا کی قدیم تہذیب کے آثار موجود ہیں ان میں فصیلیں اب تک بھی موجود ہیں۔ اردن میں چلے جائیں تو جو اس کا دارالحکومت ہے عمان، اس کی فصیل اب تک موجود ہے جو شاید 3000 برس پرانی ہے، اس کے بعد ٹکڑے اب تک موجود ہیں، استنبول میں موجود ہے، جو روم والوں نے بنائی تھی، ہر جگہ ہوتی تھی اور اس میں دروازے لگے ہوئے ہوتے تھے اور ان دروازوں سے ہی داخلہ ہوتا تھا۔ مدینہ منورہ میں بھی ایسے تھا، حرمین شریفین میں، مکہ مکرمہ میں بھی ایسے ہی تھا، داخلہ ہوتا تھا باقاعدہ دروازوں سے اور اجازت لے کے لوگ اندر باہر آتے جاتے تھے۔ دلی میں بھی تھا، لاہور میں بھی تھا، یہ جو دروازوں کے نام مشہور ہیں نا، لاہوری گیٹ اور یہ اسی طرح کے اور بھاٹی گیٹ اور یہ اس طرح کے، یہ باقاعدہ دروازے تھے کسی زمانے میں، اور جو جس سمت میں پڑتا تھا شہر اس کا دروازہ بنا دیتے تھے۔ یہ جو دلی میں دیوار انہوں نے بنائی تھی لاہوری گیٹ، اس میں انہوں نے ایک رکھا تھا کہ اس کی سمت لاہور کی جانب سے تھی، وہاں جو روڈ نکلتی تھی وہ سیدھی جا کے لاہور کو ہی ملتی تھی۔ تو انہوں نے کہا وہ جو فصیل ہے شہر کی، اس میں سارے بھائی ایک ہی دروازے سے نہ جانا۔ یا تو اس کی وجہ یہ ہے، مفسرین نے دو وجوہ اس کی لکھی ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ چاہے یہ اپنے کردار میں کیسے بھی تھے اور بھائی کے ساتھ انہوں نے کچھ بھی کیا ہو، یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے حسن دیا تھا تو باقی بھائی بھی تو اسی ماں باپ کی اولاد تھے نا، ہوں گے وہ بھی خوبصورت، چاہے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام سے جتنے بھی کم ہوں، لیکن بھائیوں کی شکلیں قد و کاٹ ایک دوسرے سے ملتا جلتا ہے۔ تو انہوں نے اپنے بیٹوں کو کہا کہ تم سب کے سب ایک ہی دروازے سے اگر داخل ہوگے تو یہ شان، وجاہت، یہ سب چیزیں دیکھ کر کہیں ایسے نہ ہو کہ نظر لگ جائے۔ اس کی تھوڑی سی تفصیل اور عرض کرتے ہیں۔ دوسری صورت جو مفسرین نے لکھی ہے وہ اس سے بھی آسان ہے، وہ پہلے عرض کر دیتے ہیں۔ مفسرین کہتے ہیں دوسری وجہ یہ بھی ہو سکتی تھی کہ جب حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں اپنا قرب عطا کیا اور ان کی پونجی بھی واپس کر دی اور ان کے ساتھ محبت کی باتیں بھی کی، تو یہ بات کوئی چھپی ہوئی تھوڑا رہ گئی تھی۔ سب کو پتا چلا کہ اچھا کنعان سے، فلسطین سے ایک قافلہ آیا اور اس کی بڑی مہمان نوازی ہوئی، بڑی قدردانی ہوئی ہے۔ عزیز مصر حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ حکم دے دیا کہ ان کی پونجی بھی واپس کر دو، تو یہ شہرت پھیل گئی۔ اور جب شہرت پھیلتی ہے کہ فلاں آدمی حکومت کے معاملات میں دخیل ہے تو طبعی بات ہے، عقلی بات ہے کہ اس کے بہت سے دشمن اور حاسد بھی اٹھ کھڑے ہوتے ہیں کہ اس کو کسی طرح نقصان پہنچنا چاہیے۔ تو انہوں نے سوچا کہ میرے سارے بیٹے جب ایک ہی دروازے سے داخل ہوں گے تو حسد کرنے والے 10 دشمن 10 دوست ہوا کرتے ہیں، کہیں ایسے نہ ہو کہ بیٹوں کو کوئی تکلیف پہنچائے۔ انہوں نے کہا الگ الگ ہو کے داخل ہونا تاکہ لوگوں کو یہ شبہ ہی نہ پڑے کہ بادشاہ کے اور تمہارے کیا آپس کے تعلقات ہیں، تم حسد سے محفوظ رہو۔ اور اس میں بھی مفسرین نے لکھا ہے کہ کوئی بھی آدمی خدا کے کسی انعام کو چھپا لے اس وجہ سے کہ اگر میں نے اس انعام کو ظاہر کر دیا تو خام خواہ بھائیوں کو، دوسروں کو، خاندان کو مجھ سے حسد شروع ہو جائے گا، وہ کہتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے، اس چیز کو چھپا لے، اس چیز کا اظہار نہ کرے۔ مثلا ایک آدمی گھر لے لیتا ہے اور اسے اندازہ ہے کہ اگر یہ خبر میرے گھر والوں جو خاندان ہے اس گھر کو ہو گئی تو
تو خام خواہ باتیں شروع ہو جائیں گی اور خام خواہ لوگ مجھ سے حسد کریں گے، اللہ کے اس انعام کا کسی سے ذکر نہ کریں، تاکہ جتنے دن بھی سکون کے گزر سکتے ہیں گزر جائیں۔ اور اب تو معاملہ الٹا ہی ہو گیا، اب دوسری طرف سے بھی پھر باتیں سننی پڑتی ہیں کہ اچھا اتنا بڑا کام ہو گیا اور ہمیں بتایا ہی نہیں، کہو تو مشکل، نہ کہو تو مشکل۔ لیکن بہرحال اگر بندے کو پتہ ہو کہ میں اس چیز کا اظہار ہے، اللہ کا انعام، اس کا شکر کرنا ہے، اور اللہ نے فرمایا اما بنعمت ربک فحدث، اور خدا کے جو انعام ہیں ان کا ذکر کر لوگوں سے، یعنی اللہ کا شکر ادا کر، لوگوں میں بیچ میں بیٹھ کے بھی اللہ کا شکر ادا کر۔ ایک طرف وہ حکم ہے، دوسری طرف آدمی کو ڈر لگتا ہے کہ پیسے تو ہیں، اللہ نے وسعت بھی دی ہے، ملک میں جا کے 4 مہینے رہنا ہے، 3 مہینے رہنا ہے تو ایک گاڑی خرید لوں گا، آتے ہوئے بیچ آؤں گا۔ لیکن اگر یہ ڈر ہو کہ وہاں ہر ایک کی نظر میں آ جاؤں گا تو یہ کام نہ کرے، چاہے اس کی نیت کتنی اچھی ہو کہ اللہ ہی کے لیے اور اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے، خدا کے شکریہ کے اظہار کے لیے مت کرے یہ کام، لوگوں کی نظر میں آ جائے گا اور حسد کا شکار ہو جائے گا۔ اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات ایسی کہی ہے مسلم کی روایت میں، ہمیشہ اس پہ عمل کرنا چاہیے، ہمیشہ اصول زندگی کا بنا لینا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو سمجھایا اور آپ نے فرمایا جب تم نے کوئی بڑا کام کرنا ہو نا تو اس کام میں تمہاری مدد ہو جائے گی جب تم کام کو مخفی رکھو گے، کسی کو بتاؤ گے نہیں۔ جب کوئی بڑا کام کرنا ہو زندگی میں تو ضروری نہیں ہے کہ پھر اس کا ڈھنڈورا پیٹو، ہر ایک کو بتاؤ میں یہ کر رہا ہوں یہ کر رہا ہوں، بس چپ رہو۔ تو اخفا سے آدمی چھپا بھی رہتا ہے اور دشمنوں کو سر اٹھانے کا موقع بھی نہیں ملتا، اور حسد بھی اس سے کم ہوتا ہے، حتیٰ کہ اپنا کام مکمل کر لیتا ہے، جب تکمیل ہو جاتی ہے تو پھر اس کے بعد لوگ اتنی زیادہ سازشیں کر نہیں سکتے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سمجھایا تھا۔ تو یا تو دوسری وجہ یہ ہو گئی کہ انہوں نے کہا میرے بیٹو سب کے سب داخل نہ ہونا ایک دروازے سے، لوگوں کی نظر میں آ جاؤ گے، حسد شروع ہو جائے گا اور وہ کہیں گے ان کے تو اتنے تعلقات ہیں۔ اور ایک یہ بھی بات ہو سکتی ہے، اگرچہ مفسرین نے یہاں نہیں لکھی لیکن اس کی تشریح میں نہ بھی ہو تو بھی جب لوگوں کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس کا فلاں سے اتنا تعلق ہے تو پھر سفارشیں جو کرنی پڑتی ہیں اس سے کون جان چھڑائے، یہ بھی ہوتا ہے نا۔ پتہ چل جائے کہ منموہن سنگھ ان کے ہاں آتے جاتے تھے تو پھر یہ پتہ چل جائے کہ یہ صاحب نواز شریف صاحب کے عزیز ہیں، بس پھر اس کی سختی آ گئی۔ صبح شام ٹیلی فون آتے ہیں، رات کو سوتے میں لوگ جگاتے ہیں اور کہتے ہیں جی آپ یہ کام کر سکتے ہیں، آپ کا تعلق کہاں سے؟ اس لیے ان چیزوں کا اظہار کرے ہی نہ، چپ رہے اور لو لیول میں رہ کے، لو پروفائل میں آرام سے زندگی گزر جاتی۔ ایک وجہ تو یہ ہو سکتی، دوسری وجہ مفسرین نے لکھی ہے کہ وہ سارے ان کے بیٹے کدو کاٹ کے تھے، بڑے لوگ تھے، تو اس لیے سے یعقوب علیہ السلام کو اس بات پر ڈر لگا کہ کہیں ایسے نہ ہو کہ میرے ان بچوں کو نظر کھا جائے، تو انہوں نے اپنے بچوں کو بتایا، انہوں نے کہا کہ دیکھو میرے بیٹو تم سب کے سب ایک ہی مرتبہ جا کر ایک ہی دروازے سے داخل نہ ہونا، ایسے نہ ہو کہ تمہیں نظر لگ جائے۔ اور نظر لگنے کی اتنی روایات آئی ہیں حدیث میں، اتنی روایات آئی ہیں کہ اہل سنت والجماعت نے اپنی کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ نظر کا لگ جانا برحق ہے، اور ہمارے عقیدے میں یہ بات شامل ہے کہ نظر لگ جاتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق اتنی مرتبہ ارشاد فرمایا ہے کہ اتنی احادیث کا انکار ممکن نہیں۔ امام راضی رحمت اللہ علیہ نے عقلاً ثابت کیا ہے کہ نظر لگتی ہے۔ امام راضی رحمت اللہ علیہ کے سارے کلام کا خلاصہ یہ کہ وہ کہتے ہیں اللہ نے انسان میں کچھ غیر معمولی طاقتیں رکھی ہیں جو عام حالات میں نظر نہیں آتی، اور آدمی کی فکر میں خدا نے یہ قوت رکھی ہے کہ جب مسلسل ایک فکر کسی پہ جا کر مرتکز ہو جاتی ہے، کسی پہ پڑتی رہتی ہے تو دوسرے آدمی کو اس فکر کی وجہ سے توجہ ہو جاتی۔ مثلا ایک آدمی یہ ارادہ کر لیتا ہے اپنے محلے میں کہ میں نے اس آدمی سے لڑائی کرنی ہے،
تو اسے ایک بار دیکھتا ہے، 2 بار دیکھتا ہے، 10 بار دیکھتا ہے، ایک دن آتا ہے جب اس کے اور اس کے تعلقات بگڑنا شروع ہو جاتے ہیں اس نظر کی وجہ سے، کیونکہ یہ میسج کنوے کر رہا ہوتا ہے اسے کہ تم سے لڑنا ہے۔ اور حواس جو ہمارے ہیں وہ جب مجتمع ہو جاتے ہیں، جمع ہو جاتے ہیں کسی چیز پہ، تو پھر اپنا اثر دکھاتے ہیں۔ اور رازی رحمت اللہ نے فلسفے سے اس کی دلیل یہ لی کہ وہ کہتے ہیں دیکھو زمین پہ ہم چلتے ہیں کتنے فٹ چوڑائی میں چلتے ہوں گے، 1 فٹ 2 فٹ اتنی چوڑائی ہوتی ہوگی، آدمی پاؤں کے اپنے حساب کر لے کہ اس کونے سے اس کونے تک 1 میل کے فاصلے میں چلا ہوں تو میں نے کتنی زمین کور کی ہوگی۔ اور وہ کہتے ہیں اسی زمین کے ٹکڑے کو کاٹ کے اگر تم 2 ستونوں کے درمیان رکھ دو تو اس کے ذہن میں یہ آئے گا کہ اب گرتا ہوں اب گرتا ہوں اب گرتا ہوں، اور 1 میل کے فاصلے میں وہ ایک وقت میں گر ہی جائے گا۔ حالانکہ زمین پہ وہ آرام سے چل رہا تھا، لیکن اس کے خیال نے اس پہ اتنا غلبہ پایا کہ وہ گر گیا۔ تو رازی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ آدمی کو کوئی چیز اچھی لگتی ہے اور اس کی ساری کی اندر کی قوت طاقت دماغ میں جمع ہو کے جب اس کو اس نظر سے دیکھتا ہے تو وہ نظر اس چیز کو خراب کر دیتی۔ یہ تو انہوں نے دی ہے عقلی دلیل سمجھانے کو، اور باقی بولی سینا یہ سارے لوگ نظر کے اس اعتبار سے قائل تھے کہ مسلسل واقعات اور تجربے ایسے ہوئے کہ ان لوگوں نے دیکھا نظر یہ لگ جاتی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر کے متعلق بہت چیزیں ارشاد فرمائی ہیں۔ حدیث میں ایک جگہ آیا ہے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے متعلق اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما کے متعلق کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ان دونوں نواسوں کو بلاتے تھے اور آپ ان پہ دم کرتے تھے، اور آپ فرماتے تھے کہ اعیذکما باللہ، میں تم دونوں کو پورا پورا اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں، تمہارے سر سے پاؤں تک اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں، من کل شیطان و حامہ، ہر شیطان سے، اور حامہ ایک شیطان کا نام ہے جو تنگ کرتا ہے انسانوں کو، فرمایا اس سے بھی خدا کی پناہ میں دیتا ہوں، ومن کل عین لامہ، اور میرے بچوں میں ہر اس نظر آنکھ سے تمہیں پناہ میں خدا کی دیتا ہوں جو نظر لگا دیتی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان سے اپنے نواسوں سے کہ میں یہ جملہ تم پہ جو پڑھتا ہوں میرے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بیٹے اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام کے لیے یہی جملہ پڑھا کرتے تھے، یہی اسی طرح وہ دم کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث یہ ترمذی میں بخاری میں آئی ہے، یہ جو روایت ہے حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی، بخاری میں ایک اور جگہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نظر برحق ہے، اور آپ نے منع کیا کہ کسی چیز کو گھور کے مت دیکھو، اور آپ نے فرمایا جب تم میں سے کسی کو کوئی چیز اچھی لگے تو اسے چاہیے کہ وہ اس کے لیے برکت کی دعا کر دے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف جملے بھی ارشاد فرمائے ہیں وہ آتے ہیں۔ بخاری میں ایک جگہ آیا ہے کہ ہم حضرت ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں ایک بچی ہمارے گھر میں کام کرتی تھی اور اس کا رنگ چہرے کا بدل گیا آہستہ آہستہ، گوری تھی اور آہستہ آہستہ اس بچی کا رنگ سیاہ پڑنا شروع ہوا، پیلاہٹ آ گئی اس کے چہرے میں۔ تو ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے کہیں سے دم کراؤ، اسے نظر لگ گئی۔ تو اس بات کی دلیل ہے کہ نظر لگتی بھی تھی، اور دم کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم بھی کرتے تھے، اور سے عائشہ رضی اللہ عنہ خود کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن مجھے کہا کہ تمہیں نظر لگ گئی ہے اور تم اس پہ دم کرو۔ حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ عنہ یہ ان کے بیٹے تھے نا جو حضرت جعفر رضی اللہ عنہ سے، حضرت اسماء رضی اللہ عنہ کی اولاد بہت تھی، ان کی پہلی شادی تو ہوئی ہے حضرت جعفر رضی اللہ عنہ سے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی یہ بھابھی تھی، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کا اور جعفر کا اور عقیل کا اور طالب کا چاروں بھائیوں کی عمر میں 10-10 سال کا فرق تھا۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بھائی تھے جعفر، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ خود بھی بیان کرتے تھے کہ میری جو بھابھی تھیں اسماء یہ گئی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور ان کا اللہ کے رسول جعفر کے بچوں کو نظر بڑی جلدی لگ جاتی ہے، انہوں نے اپنے شوہر کا نام دیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان سے، انہوں نے کہا کیا میں دم کرایا کروں؟ تو آپ نے فرمایا ہاں، اور اگر تقدیر سے کوئی چیز بڑھ جاتی تو یہ نظر بڑھ جاتی، اتنی شدید چیز۔ اسی لیے تابعین کہتے تھے
کہ نظر انسان کو قبر میں اور جانور کو ہنڈیا میں اتار دیتی. یہ اسماء رضی اللہ عنہ اپنے بچوں کو پھر دم کراتی تھی، کیونکہ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کی شہادت ہو گئی تھی. پھر جعفر رضی اللہ عنہ کے بعد ان کا نکاح سے بکر رضی اللہ عنہ سے ہو گیا تھا. اسلامی معاشرہ کبھی بھی ایسا نہیں رہا کہ عورتیں بے یار و مددگار رہ جائیں، کبھی بھی نہیں رہا. ہمیشہ کوئی بیوہ ہوئی، کہیں رشتہ ہوا، فوراً معاشرے میں فکر ہوتی تھی اس کا رشتہ کرو، اس کی بات کرو. یہ بیوہ ہو گئی ہیں، ان کا دوسرا نکاح کہیں کرو. یہ مشکلات نہیں تھیں جو اب مسلمانوں میں پیش آئی ہیں. وہاں عورتوں کا پورے کا پورا انحصار اس پہ ہوتا تھا کہ مرد کیا کیا کام کرتے ہیں، اور وہ کسی نہ کسی کے ساتھ تعلق ان کا رہتا تھا. اس لیے معاشرے میں بہت سے بگاڑ نہیں آئے اور معاشرے محفوظ رہے. اور اسی وجہ سے جب ان کا انتقال ہوا ہے، جعفر رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی ہے، تو اس سے بکر رضی اللہ عنہ نے نکاح کر لیا. تو جو جعفر کے بیٹے تھے عبداللہ ابن جعفر وغیرہ رضی اللہ عنہم، یہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے جو بیٹے حضرت اسماء رضی اللہ عنہ سے ہوئے ہیں، یہ آپس میں سوتیلے بھائی تھے. ان کے باپ مختلف تھے لیکن ماں تو ایک ہی تھی نا. یہ محمد بن ابو بکر جو ہیں، یہ انہی اسماء کے بیٹے ہیں. حج کی روایات میں ان کا تذکرہ آتا ہے. اور یہ پیدا ہوئے تھے محمد بن ابو بکر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری حج کے لیے جا رہے تھے. تو راستے میں اسماء رضی اللہ عنہا کے ہاں یہ لڑکا پیدا ہوا، اور اسماء رضی اللہ عنہا اسے لے کے آئی تھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. اور محمد بن ابو بکر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تھا، اور انتقال کے وقت یہ 1 سال 1.25 سال کے تو تھے، یا اس سے 1.25 سال کہاں 3-4 مہینے کے تھے، کیونکہ آخری حج کے بعد ذی الحج میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا ہے، اور محرم صفر ربیع الاول میں ان کا انتقال ہو گیا. تو 3 ماہ کے ہوئے، 4 ماہ کے بس ایسے ہی تھے. انہیں صحابی اس لیے گنتے ہیں کہ ان پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑی. حضرت بکر رضی اللہ عنہ کا جب انتقال ہوا تو یہ 2-2.5 برس کے تھے. تو پھر حضرت اسماء رضی اللہ عنہ کی تیسری شادی ہو گئی حضرت علی رضی اللہ عنہ سے. اور حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنے اس بیٹے محمد بن ابو بکر پہ بہت مہربان تھے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کی تربیت بھی کی، اور محمد بن ابو بکر رضی اللہ عنہ کی عبادت تو ایسی مشہور ہو گئی تھی، خاص طور پہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے واقعے میں جو انہوں نے حصہ لے لیا تھا نا، وہ تو جوانی تھی، ان سے ہو گئی یہ خطا غلطی، اور وہ شرم کے مارے باہر بھاگ آئے. لیکن اس کے بعد کی جو زندگی تھی ان کی مسلسل عبادت میں رونے میں ہی صرف ہوتی تھی. بہت اللہ کے ساتھ ان کا تعلق بڑھ گیا تھا. حضرت اسماء رضی اللہ عنہ کی تیسری شادی حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ہوئی. حضرت علی رضی اللہ عنہ کی جب شہادت ہوئی ہے تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے پیغام بھیجا کہ اسماء میں شادی کرنا چاہتا ہوں. تو انہوں نے کہا میری بہت عمر ہو گئی ہے، اب آپ کے حق مجھ سے ادا نہیں ہو سکیں گے، اب میں چاہتی ہوں اللہ ہی کی عبادت کرتی رہوں. شاید 20-25 دن بعد ان کا انتقال ہو گیا، بس بہت کم عرصہ لگا. اس لیے اسلامی معاشرے میں کبھی یہ نہیں ہوا کہ عورتیں اکیلی، رشتہ کہیں پتہ چل جاتا تھا فوراً پیغام شروع ہو جاتے تھے کہ اچھا اس کا رشتہ فلاں جگہ کر دیں، اس کا رشتہ فلاں جگہ کر دیں. عروہ بن زبیر رحمت اللہ علیہ کہتے تھے کہ میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ طواف کر رہے تھے. طبقات ابن سعد میں یہ روایت آئی ہے. یہ جو صوفیہ کہتے ہیں نا کہ احسان کا مرتبہ حاصل کرو اور مراقبہ ذات تک انسان کو پہنچنا چاہیے، اور مراقبہ ذات تک وہ تزکیہ کراتے ہیں، اس کی اصل یہ بات ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ طواف کر رہے تھے، تو حضرت یہ مصعب ابن زبیر، عروہ ابن زبیر رحمت اللہ علیہ کہتے تھے کہ میں نے طواف کے دوران بات کی کہ میں نے سنا ہے آپ کی صاحبزادی اب بڑی ہو گئی ہیں، ان کے لیے رشتہ بھیجا جا سکتا ہے. تو ابن عمر رضی اللہ عنہ چپ رہے، اور وہ کہتے ہیں کہ مجھے بڑا دکھ ہوا اور کھلی یہ بات کہ میں نے ان سے بات کی ہے تو انہوں نے جواب ہی مجھے نہیں دیا. حتیٰ کہ جب مدینہ منورہ پہنچے تو میں نے پورا ارادہ کیا کہ میں ضرور حضرت سے دوبارہ بات کروں گا. تو ابن عمر رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ میں مجھے ملے،
تو قبل اس کے کہ میں ان سے کچھ کہتا، انہوں نے کہا تم مجھ سے رشتے کی کوئی بات کر رہے تھے طواف میں، تو رشتہ ہے اور ہو بھی سکتا ہے، اور وہ جو میں نے تمہیں اس وقت نہیں جواب دیا، اس وقت ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے کہا میں اس کے مشاہدے میں غرق تھا، اس لیے میں نے تمہاری بات سن لی تھی مگر جواب نہیں دیا۔ یہ وہ کیفیت ہے جس پہ پہنچ کے انسان پھر اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا، پھر سے روب ہوتا ہے اللہ کا، ادب احترام خدا کا غالب آ جاتا ہے کہ اللہ تو دیکھ رہا ہے، اب میں کیسے کوئی بات ایسی کر سکتا ہوں۔ تو یہ تھی حضرت جعفر رضی اللہ عنہ جو تھے، ان کے بیٹوں کو نظر لگ جاتی تھی، تو انہوں نے کہا کیا میں دم کرایا کروں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تقدیر سے یہ چیز بڑھ جاتی۔ ایک جگہ حسد کے متعلق آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدا نے اسے پیچھے کر دیا وگرنہ تو یہ تقدیر سے زیادہ ہو جاتا۔ حضرت سہل ابن حنیف رضی اللہ عنہ تھے، بہت احادیث ہیں نظر کی، بہت زیادہ۔ سہل ابن حنیف رضی اللہ عنہ جو تھے انہیں نظر لگ گئی، اور وہ اس طرح کہ خرار ایک جگہ کا نام تھا مدینہ منورہ میں، وادی تھی، اور اس میں وہ نہا رہے تھے، اور انہوں نے جب اپنا کرتا اتارا اور پانی میں جانے لگے تو عامر ابن ربیعہ رضی اللہ عنہ کی نظر اس پہ پڑی، اور عامر کے بڑے اچھے دوست تھے، تو عامر دیکھ کے حیران رہ گئے، ششدر رہ گئے، اور انہوں نے کہا خدا کی قسم میں نے اپنی زندگی میں اتنا خوبصورت، اتنا گورا سفید اور اتنا مناسب جسم میں نے نہیں دیکھا آج تک کسی آدمی اپنے دوستوں میں سے، یعنی کسی کا۔ اور بس وہ پانی سے باہر نکلے ہیں اور انہیں بخار ہو گیا، اور اتنا شدید بخار ہوا کہ لوگوں کا خیال تھا اب یہ مر جائے گا۔ تو کسی آدمی نے جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی، اور آپ سہل کے پاس گئے اور انہوں نے بتایا کہ اللہ کے رسول عامر نے میرے متعلق یہ جملہ کہا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عامر کو بلایا اور ڈانٹا، اور آپ نے فرمایا جب تمہیں اتنا اچھا یہ لگ گیا تھا تمہیں کہنا چاہیے تھا کہ تبارک اللہ احسن الخالقین اللہم بارک فی، بڑی برکت والی ہے وہ ذات جس نے اتنی اچھی چیزیں پیدا کی، اللہم بارک فی، اور اللہ اس کو بھی برکت دے۔ تو آپ نے فرمایا اگر تم یہ کہتے تو اس کو نظر نہ لگتی۔ ابن ماجہ وغیرہ میں یہ روایت آئی ہے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بتایا کہ ان کو نظر لگ گئی ہے، اور پھر آتا ہے کہ عامر رضی اللہ عنہ سے کہا آپ نے کہ وضو کرو، اور انہوں نے وضو کیا، اور وہ پانی جو وضو سے بچ گیا تھا وہ چھڑکا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پہ، اور یہ جو تھے سہل ابن حنیف رضی اللہ عنہ یہ ٹھیک ہو گئے۔ اسی طرح حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نظر کا ایک توڑ بتاتے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ سورہ نون والقلم ہے نا 29ویں پارے میں، اس کی جو 2 آخری آیات ہیں یہ پڑھ کے پھونکنی چاہیے، اور ان آیات میں ہے بھی اسی کا ذکر کہ اہل مکہ جب تنگ آ گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ نہیں بگاڑ سکے، تو مکہ والوں میں ایک قبیلہ تھا، اور لوگ ان کے پاس جاتے تھے اور کہتے تھے ہمارا دشمن ہمیں بہت تنگ کر رہا ہے اور تم جا کے نظر لگا دو۔ وہ نظر لگانے کے پیسے لیتے تھے، 3 دن وہ رکھتے تھے، اپنے قبیلے میں سے جو بھی ماہر لوگ ہوتے تھے نظر کے اسے بھوکا، اور تیسرے دن اس کے پیسے لے کے اس کو ساتھ بھیج دیتے کہ جاؤ یہ نظر لگائے گا۔ اور سب عربوں کو پتا تھا کہ وہ جا کر کچھ دیر سے گھور کے دیکھتا رہتا تھا، اور پھر کبھی کبھی وہ واپس اپنے قبیلے میں پہنچتا تھا اور پتا چلتا تھا کہ وہ مر گیا، اور کبھی پتا چلتا تھا اسے بخار ہو گیا، کبھی پتا چلتا تھا حادثہ پیش آ گیا ہے۔ وہ قبیلہ ہی پورا اس بات کے لیے مشہور تھا کہ نظر ان کی لگتی۔ تو انہوں نے جا کر اسے کہا کفار مکہ نے کہ نظر لگاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اللہ نے اس موقع پہ وہ آیات نازل کی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا لِيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ، جب یہ قرآن سنتے ہیں تو یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو نظر لگا دیں اور آپ اپنی راہ سے ہٹ جائیں، حالانکہ قرآن تو اللہ کی طرف سے نصیحت کی چیز ہے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ سورہ نون والقلم کی یہ جو آیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نازل ہوئی ہیں، 29ویں پارے کی دوسری سورت کی آخری یہ دونوں آیات پڑھ کے دم کر دینی چاہیے، اس سے نظر کا توڑ ہو جاتا۔ ترمذی میں آیا ہے، یہ تو کسی زمانے میں پتہ نہیں اب کب ترقی ایسی ہو جائے گی، لیکن چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات ثابت ہے اس لیے ہونا تو ایسے ہے۔
لیکن یہ کہ اب جدید کئی چیز ایسی آئی ہو ابھی تک تو ہم نے نہیں پڑھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر میں لوگ جاتے تھے تو آپ کہتے تھے کہ تمہیں صحرا میں اس طرح کے سانپ نظر آئیں گے، اور اگر تمہاری نظر اس سانپ پہ پڑ جائے تو اس سے نظر نہ ملانا، اس سانپ کی نگاہ میں اثر ہے اور انسان مر جاتا ہے. اور آپ فرما دیتے تم اگر عورتوں کے ساتھ سفر کر رہے ہو تو ایسا سانپ ہے اس رنگ کا، اور اس سے بچانا اپنی خواتین کو. اس سانپ کی نگاہ اگر عورت پر پڑ جائے اور عورت امید سے ہو تو وہ ضائع ہو جاتا ہے اس کا بچہ. اب یہ سانپ ممکن ہے اب قسم رہی نہ ہو یا ممکن ہے ہو اور کبھی تحقیق ہو اس کی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا نظر ایسے لگتی ہے. یہاں دوسری تفسیر اس کی یہ کی گئی ہے جس پہ بہت تفصیل سے فقہا نے پھر آگے فقہی مباحث ہیں نظر کیسے اتاری جائے. آسان سی چیزیں دو آپ سے عرض کر دیں، اور ایک جگہ یہ بھی آیا ہے کہ ماشاء اللہ کہہ دیا جائے اور اس سے بھی نظر اتر جاتی ہے، نہیں لگتی. اور جو ہمارے یہاں طریقے ہیں دیسی علاج کے وہ بھی جائز ہے. علاج کا طریقہ ہمارے یہاں بر صغیر میں خواتین یہ کرتی ہیں کہ وہ مرچیں لے لیتی ہیں بغیر ڈنڈی کے، اور اس کو کسی پہ بھی وار کے نچاور کر کے پھر اس کو جلا دیتی ہیں. اس سے آگ نہیں، وہ آگ میں مرچ جلتی ہے، اس سے بو پیدا نہیں ہوتی. تو یہ دلیل ہے اس کی کہ اس کی نظر اتر گئی ہے. اس علاج کے کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. علاج ہے بھائی، کوئی مستقل شریعت کا مسئلہ نہیں ہے کہ اس کے لیے اب کوئی کہ کتاب میں کہاں ہے، سنت میں کہاں ہے، حدیث میں کہاں ہے. اگر علاج کے لیے بھی حدیث ڈھونڈنی ہے نا جی، تو پھر کل کو کوئی پیراسیٹامول کی گولی کھانی ہے تو اس کے لیے بھی حدیث لے آؤ کہ اب حدیث میں یہ کہاں ہے. ابھی علاج ہے، کوئی شرک کی بات نہیں، کوئی بدعت کی بات نہیں ہے. بڑے بڑے اکابر نے ان چیزوں کو لکھا ہے کہ یہ جائز ہے، اور وجہ اس کی کہ علاج کی ایک صورت ہے. لوگوں کو تجربے سے ایک چیز پتا چلی کہ اچھا اس طرح نظر کا کچھ اثر ہوتا ہے. اب اس میں مرچوں میں اور نظر میں آپس میں کیا ربط ہے، کیا تعلق ہے، اب فلسفے والے جانتے ہوں گے، مگر ہمیں تو اتنا پتا ہے کہ ایسے ہوتا ہے اور بالکل صحیح بھی ہوتا ہے، اور شرعاً کوئی اس میں ممانعت بھی نہیں، کوئی قباحت بھی. تو انہوں نے کہا میرے بیٹو اچھا ایک تدبیر تو یہ کی کہ قسمیں لے لی، دوسری تدبیر انہوں نے یہ کر دی کہ عملاً اپنے بیٹوں کو کہا کہ ایک دروازے سے نہیں جانا. اور پھر دیکھو اسباب کے ساتھ اللہ پہ بھروسہ کیسا جمع کر دیا. یہ ہے نبوت کہ ایک طرف اللہ کے ساتھ بھی تعلق رہے، دوسری طرف اسباب کو بھی پورا کرتے رہیں. انہوں نے کہا میرے بیٹو ایک دروازے سے نہیں جانا، وادخلوا من ابواب متفرقہ، اور الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا. اور وما اغنی عنکم من اللہ، اور میں تم سے نہیں بچا سکتا تمہیں اللہ کی من اللہ من شیء، اللہ کی کسی چیز سے میں ذرہ برابر تم کو نہیں بچا سکتا. اللہ کی تقدیر اگر کوئی چیز لکھی ہوئی ہے نا خدا نے تمہارے متعلق، اور اس کی طرف سے کوئی چیز آنی ہے تو میں ہرگز تمہیں نہیں بچا سکتا. میں نظر سے جو بچا رہا ہوں یا یہ جو کر رہا ہوں یہ اللہ پر بھروسہ کرنے کی بات ہے. باقی یہ کہ میں اب تمہیں بالکل ہی بچا لوں یہ نہیں ہو سکتا. وما اغنی عنکم من اللہ من شیء، اور میں اللہ کی طرف سے کوئی چیز ہے تو ذرہ بھی نہیں بچا سکتا. من شیء ان کا مطلب یہ ہے کہ سرے سے مکمل طور پر نفی کر دی کہ قطعاً میں بچا ہی نہیں سکتا. یہ ہے خدا کی توحید کہ انسان اللہ کی طرف جب نظر رکھے تو اسے پورا پتا ہونا چاہیے کہ اللہ ہی نے اگر کوئی چیز طے کر دی ہے تو میں اس چیز سے بالکل نہیں بچ سکتا. ان الحکم الا للہ. انہوں نے کہا میرے بچوں یہ اللہ ہی کی طرف سے اللہ ہی کا حکم ہے، اس کے علاوہ کسی کا حکم نہیں چلتا. علیہ توکلت، میں نے اللہ پر بھروسہ کر لیا. وعلیہ فلیتوکل المتوکلون، اور بھروسہ کرنے والوں کو چاہیے کہ اللہ ہی پہ بھروسہ کرے. ساری توکل کی تعلیم یہاں آ گئی بس کہ اسباب اپنی طرف سے پورے کر دیے، بچوں سے اطمینان کے ساتھ قسمیں اٹھوا لی کہ تم کو تعین نہیں کرو گے. نظر لگنے کا کوئی مسئلہ تھا اس کو بھی ختم کر دیا، حسد کا تھا اس کو بھی ختم کر دیا. اگر شاید اس زمانے میں وہ راستے غیر محفوظ ہوتے تو فرما دیتے کہ راستے بھی محفوظ کر لو کچھ کہتے، لیکن جو ممکنہ تدابیر تھیں سب اختیار کر کے انہوں نے بچوں کے سامنے عقیدہ بھی رکھ دیا ان کا میرے بیٹو اللہ ہی کو اگر کچھ منظور ہے نا تو پھر تمہارا باپ کچھ نہیں کر سکتا.
یہ جو تدبیریں انہوں نے کی ہیں اس پہ اللہ تعالیٰ نے آگے چل کے ایک تبصرہ فرمایا ہے، وہاں پھر بات کریں گے انشاءاللہ۔